خوشحالی چاہنے والی بیوی کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام درداء سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا بات ہے، تم مال اور منصب کیوں نہیں طلب کرتے جس طرح کے فلاں اور فلاں طلب کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے آگے ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے، اس کو گراں بار اور زیادہ بوجھ والے آسانی سے پار نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں، تو اس وجہ سے میں اپنے لیے مال اور منصب طلب نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر دور حیات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانہ میں ایسی صورتیں پیدا ہو گئی تھی کہ مختلف راہوں سے اموال آتے تھے اور طالبین اور اہل حاجت کو تقسیم کیے جاتے تھے، تو اسی طرح بہت سے لوگوں کو خاص خدمات اور مناصب پر مقرر کیا جاتا تھا اور ان کو اس خدمت اور کارکردگی پر وظیفہ ملتا تھا، تو جس سے ان کا گزارا آسان ہو جاتا تھا۔ لیکن بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس زمانہ میں بھی فقر اور فاقہ کی زندگی ہی کو اپنے لیے پسند کرتے تھے، اور انہی میں سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ آخرت کا محاسبہ اور محشر کی تکلیفوں اور سختیوں سے امن اسی میں سمجھتے تھے کہ دنیا سے کم حصہ لیا جائے، کسی طرح زندگی بسر ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا تھا کہ آخرت کی دشوار گزار گھاٹیوں کو وہی لوگ آسانی سے عبور کر سکیں گے جو دنیا میں ہلکے پھلکے رہیں گے، اور جو لوگ دنیا میں اپنے اوپر زیادہ بوجھ ڈالیں گے وہ آسانی سے ان گھاٹیوں کو پار نہ کر سکیں گے۔ لیکن آج ہم دیکھیں، مجھ سمیت اللہ قلیل ہماری خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا زیادہ مال ہونا چاہیے، اتنا زیادہ ہونا چاہیے کسی دوسرے کو اتنا مال نہ ملے۔ میرے دوستو، جس قدر ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، اگر اتنا ہم آخرت کی فکر کر لیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی ہماری سنور جائے گی۔ میرے دوستو، جس انسان کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جس انسان کا جتنا ایمان طاقتور ہوگا، اتنا ہی وہ آدمی آخرت کی فکر کرے گا، دنیا کی فکر نہیں کرے گا۔ جس آدمی کا ایمان کمزور ہوگا، طاقتور نہیں ہوگا، اس آدمی کو دنیا کی فکر ہوگی، آخرت کی فکر نہیں ہوگی۔ دنیا کی فکر کرے گا، میں فلاں چیز بھی لے لوں، میری اولاد کے لیے بھی فلاں چیز ہونی چاہیے۔ لیکن جس آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا، جس طرح وہ اپنی فکر کرے گا آخرت کی، بعینی ہی اسی طرح اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرے گا، اپنے بھائیوں کی بھی فکر کرے گا، ہر عزیز رشتہ دار کی فکر کرے گا کہ کاش یہ بھی آخرت کی فکر کر لیتے۔ لہذا ہر انسان، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنی گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے کہ میرا دل کس چیز کو چاہتا ہے، مجھے آخرت کی فکر ہے یا نہیں، کیا مجھے دنیا کی فکر ہے یا مجھے آخرت کی فکر ہے۔ جب انسان اپنا محاسبہ کرے گا، دوسروں کو نہیں دیکھیں گے، تو تب ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ فرمایا جو انسان دوسرے کی برائی دیکھتا ہے اور اپنی ہی اچھائی دیکھتا ہے، فرمایا یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ انسان کا حق یہ بنتا ہے کہ انسان اپنی برائی دیکھے، اپنی کمزوری دیکھے، اور دوسرے بھائی کی اور دوسرے انسان کی اچھائی دیکھے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو اللہ کے ہر حکم پر
اللہ کے ہر حکم کو بجا لانے والی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوں۔